السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ قصص القرآن کے سلسلے میں ہم قرآن کریم کے اندر جو مختلف اللہ تعالیٰ نے واقعات ذکر فرمائے ہیں ان کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج جو واقعہ ہمارے سامنے ہے، زیر مطالعہ ہے، وہ ہے قارون کا واقعہ۔ اور یہ واقعہ ایک کہانی ہے، ایک داستان ہے تکبر کی، غرور کی، خود پسندی کی، اور یہ بیماری بڑی عام ہے اور بہت سارے لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کریم کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کی ایک خاص بات جو میں نے آپ کو شروع میں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو واقعات ہیں قرآن کریم کے، یہ لازوال ہے، یہ قیامت تک کے لیے ان واقعات کے اندر ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا ہے، لیکن اس طرح کے جو کردار ہیں یہ بار بار دنیا میں آتے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اور ہم جب اس واقعے کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اس طرح کے کئی کردار ہماری نظروں کے سامنے، ہمارے دماغ میں ان کے خیالات آئیں گے، لیکن اصل کام یہ نہیں ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ ہمیں اس واقعے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قارون کے متعلق ذکر فرمایا ہے، یہ دیکھنا اور ڈھونڈنا ہے کہ کہیں اس میں ہمارا ذکر تو نہیں ہے، کہیں کوئی عادت، کوئی طریقہ، کوئی معاملہ جو قارون کے ساتھ خاص اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہیں۔ تو اپنے بارے میں زیادہ فکر کریں بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 یعنی 76 میں فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں سے تھے، اور بنو اسرائیل کی طرف پیش کیے گئے تھے، اور ان کے سامنے جو قوم تھی وہ فرعون کی قوم تھی، قبطی قوم تھی، اور قبطی قوم بنو اسرائیل کی اتنی سخت دشمن تھی کہ جب فرعون نے خواب دیکھا تھا تو پھر اس خواب کے نتیجے میں اس نے طے کیا تھا کہ 1 سال جتنے لڑکے پیدا ہوں گے بنو اسرائیل میں سب کو قتل کر دیا جائے گا، اگلے سال چھوڑ دیا جائے گا۔ اور یہ قوم فرعون کی قوم کی غلام تھی، لیکن اس کے باوجود معاملہ یہ تھا جو قارون تھا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، یعنی بنو اسرائیل میں سے تھا۔ فبغى علیہم، لیکن اس نے اپنی قوم کے خلاف بغاوت کی ہوئی تھی، اس معنی میں کہ کہنے کو تو بنو اسرائیل کا تھا، لیکن اصل میں یہ فرعون کے دربار میں اس کے مقربین میں تھا، اور کسی بھی طرح یہ فرعون حامان، روایات تفاسیر میں آتا ہے کہ اس کا نمبر فرعون کے دربار میں فرعون اور حامان کے بعد اس کا نمبر آتا تھا، یعنی یہ تیسرے نمبر پہ ہوتا تھا۔ اور ظاہری سی بات ہے، جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو محلاتی سازشیں ہوتی ہیں، ہماری ہی قوم کے لوگ ہماری قوم کی دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ یہ ان کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف فیصلے کر رہے ہیں۔ تو بالکل اس طرح ہر دور میں ایسا ہوتا رہا، اور قارون بھی انہی میں سے تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ بلکہ تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ تو ایسے بھی خاندان ہم نے دیکھے ہیں کہ جس کے اندر ایک شخص بہت ہی نیک ہے، بہت ہی متقی ہے، بہت ہی اللہ والا ہے، اور ساتھ ہی دوسرا اس کا بھائی، کزن یا خاندان کے اندر ہی جو شخص ہے وہ اللہ کا کھلا دشمن ہے اور اللہ کے خلاف بغاوت پہ اتر آیا ہے۔ تو یہ فرعون کی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، تفاسیر میں آتا ہے اس کا چچا زاد بھائی تھا یا کوئی رشتہ دار تھا۔ فبغى علیہم، لیکن اس نے اپنی قوم کے خلاف بغاوت کی ہوئی تھی، یعنی فرعونیوں کے ساتھ وہ مل گیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے ہوئے تھے، اتنے خزانے دیے ہوئے تھے کہ اس خزانوں کو اٹھانے کے لیے بھی اس کو ایک بہت بڑی جماعت چاہیے ہوتی تھی، یعنی بہت مالدار آدمی تھا۔ اذ قال له قومه، اور جب اس کی قوم نے، قارون کی قوم نے قارون سے کہا لا تفرح، یعنی بنو اسرائیل کے لوگوں نے اس سے کہا کہ لا تفرح، تم کیوں اتراتے ہو، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد بہت سارا مال تھا،
بڑی اکڑ تھی اس کے اندر، بڑے شان و شوکت تھی، بڑا پروٹوکول تھا، بڑا طور طریقہ تھا، تو یہ بڑا اتراتا تھا میرے پاس بڑا مال ہے، میں تو خاص آدمی ہوں، میں تو فرعون کے دربار میں میرے تعلقات ہیں سے آج ہم بھی نہیں کہتے میں فلاں وزیر میرا رشتہ دار ہے، فلاں پولیس والا میرا دوست ہے، میرا تو بھائی وہاں لگا ہوا ہے، اور یہ سارے تعلق اور یہ ساری چیزیں جو آج کے دور میں دکھائی اور بتائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں پہ روک قائم ہو، تو یہ بڑا اتراتا تھا اس کے اوپر کہ میرے بڑے تعلقات ہیں، میں بنو اسرائیل سے بھی ہوں، فرعون کے دربار میں بھی ہوں، میرے پاس مال بھی بہت ہے۔ تو اسی قوم نے کہا کہ تم ایسا نہ کرو، یہ اتراؤ مت، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی قوم نے کچھ نصیحتیں بھی کی جو بڑی اہم ہے۔ اس کی قوم نے اس سے کہا وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرۃ، کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا ہے نا، اس مال سے اپنی آخرت کا گھر بناؤ، یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس سے اپنی آخرت کا گھر بناؤ، کیونکہ یہ مال جو ہے یہ ہماری قوم کا فتنہ بھی ہے، ہماری امت کا، اور یہ مال انسان کو جہنم میں بھی لے جاتا ہے اور جنت میں بھی لے جاتا ہے۔ جہنم میں قارون کو لے گیا، یہ اس کی بڑی کلاسیکل بڑی ہی اہم مثال ہے کہ اس مال نے اس کو جنت کی طرف نہیں جہنم کی طرف لے گیا، لیکن یہی مال جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عثمان فی الجنہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہی مال تھا، ابوبکر صدیق اس مال سے اللہ کے لیے غلاموں کو آزاد کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرتے تھے۔ ابوبکر فی الجنہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، لیکن اس مال کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس یہ مال آتا ہے اس مال کی محبت اس کے دل میں اور بڑھ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنے صحابہ سے پوچھا ایکم، تم میں سے کون ہے مال وارثی ہی، کہ اپنے وارث کا مال احب الیہ من مالہ، جس کو اپنے وارث کے مال سے اپنے مال کے مقابلے میں زیادہ محبت ہے۔ صحابہ نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما منا احد الا مالہ احب الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اپنے مال سے زیادہ کسی اور کے مال سے محبت ہو، سب سے زیادہ انسان کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے۔ تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن مالہ ما قدم، تمہارا تو مال وہ ہے جو تم نے اللہ کے پاس جمع کرا دیا، خرچ کر دیا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھایا اور نکال دیا، جو تم نے پہنا اور پرانا کر دیا، اور جو تم نے صدقہ کر دیا، یہ بس یہ تمہارا مال ہے۔ اور ورثہ کا مال کون سا ہے؟ اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم ومال وارثہ ما اخرا، جو تم نے چھوڑ دیا۔ ہم میں سے کوئی جب دنیا سے جائے گا تو اپنا مال لے کر جائے گا؟ کوئی مال لے کر نہیں جائے گا، تو یہ مال کس کا ہوگا؟ میرا تو نہیں ہوگا۔ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو یہ مال میرا تو نہیں ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال میرے ورثاء کا ہے، اور اسی مال کو جو میرا نہیں ہے اس کو بنانے کے لیے، بڑھانے کے لیے، بچانے کے لیے میں اتنی کوشش اور محنتیں کرتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس مال سے زیادہ محبت ہے اس مال کے مقابلے میں جو میرا مال ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے خرچ کر دیا، تمہارا مال وہ نہیں جو تم چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن یہ مال انسان کو ایسے دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ وہ بجائے اپنی آخرت کے دنیا بنانے میں لگ جاتا ہے اس مال سے۔ ساتھ اس کی قوم نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دنیا میں سے اپنا حصہ بھول جاؤ، یعنی تم خود کچھ نہ پہنو، کچھ نہ کھاؤ، اچھا نہ پہنو، اچھے گھر میں نہ رہو، اچھی سواری نہ استعمال کرو، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید سے آپ نے فرمایا ان اللہ یحب، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے محبت کرتے ہیں، ای یا اثر نعمتی علی عبدہ، کہ اس نے اپنے بندے پر جو نعمتیں نازل کی ہیں، جو دی ہیں اس کو، مال کی صورت میں، علم کی صورت میں، جس صورت میں بھی، اس کا اثر اس کے جسم پر، اس کی زندگی میں نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو اچھا لباس پہنے، مال دیا اچھی خوشبو لگائے، مال دیا اچھے گھر میں رہے، مال دیا اچھی سواری استعمال کرے، لیکن فضول خرچی نہ کرے، اسراف نہ کرے، لوگوں کے اوپر اپنے مال کو دکھاوے کے لیے نہ لے کر جائے۔ اور یہی قوم نے اس کو کہا کہ بھائی تم اللہ نے جو مال دیا اسے آخرت کا گھر بناؤ، ولا تنسا نصیبک من الدنیا، لیکن اپنی دنیا کو نہ بھولو، وَأَحْسِن کما احسن اللہ الیک، اور تم لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرو، اچھائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی۔ کیا اچھائی کی اللہ نے؟ اللہ نے مال دے دیا، اس کو لوگوں کی محتاجگی سے بچا لیا، اس کو فقر و فاقے سے بچا لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کی نا، تو یہی اچھائی تم لوگوں کے ساتھ کرو۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا جو اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا ہے اس مال کی زکوٰۃ تو ادا کرو، اور اس نے انکار کر دیا کہ تو میرا مال ہے میں تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. تو یہ جو احسن کما احسن اللہ الیک ہے نا، اس کے اندر علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، اس کا مطلب یہ ہے جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی، تمہیں مال دیا، نعمتیں دیں، تم اس مال میں سے اللہ کے بندوں میں بھی خرچ کرو. زکوٰۃ تو دینی ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس میں بھی بڑے کمزور اور نکمے، ہمیں نہ مسائل کا پتہ ہے، نہ ہم نکالتے ہیں، اور نہ نکالنے کی وہ فکر پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے مال کیا لازمی حصہ ہے کہ ہم 2.5% زکوٰۃ صحیح طریقے سے ہر سال نکالیں اپنے ٹائم کے اوپر. اور اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. وہ حدیث آپ نے سنی ہے، پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ایک شخص اللہ کے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے میرے بندے میں تیرے پاس آیا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہے گا اللہ آپ بھوکے اور پیاسے کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو اللہ ہیں، اللہ رب العالمین ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے اپنے ایک بندے کو تمہارے پاس بھیجا تھا جو پیاسا تھا، جو بھوکا تھا، اور تم نے اس کو پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں کھلایا. تو آج ہمارے پاس جنت کمانے کتنے موقع ہیں. آج جو حالات معاملات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہو مال، اس مال میں سے اللہ کے بندوں میں بھی خرچ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے تمہیں آدھی کھجوری کیوں نہ دینی پڑے. تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت تو اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، تو دے. اس سے مال کی محبت دل سے نکلتی ہے. اور پھر اس کی قوم نے اس کو چوتھی نصیحت یہ کی کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور دیکھو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. فساد کیسے پھیلتا ہے؟ جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے. دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی شخص شراب پیتا ہو، کوئی شخص جوا کھیلتا ہو، یہ تو وہ خود گناہ کر رہا ہے. لیکن اپنے مال سے وہ جوئے کے اڈے بناتا ہو، شراب کے اڈے بناتا ہو، سینما گھر بناتا ہو، یہ اس سے بڑا فساد ہے. اور جب انسان کے پاس ایمان نہیں ہوتا، تقوی نہیں ہوتا، تو وہ اپنے مال کو غلط راستوں پہ خرچ کرتا ہے. جب غلط راستوں پہ خرچ کرتا ہے تو وہ معاشرے میں مثالیں قائم ہوتی ہیں، اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے. لوگ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فکر کریں، وہ اس بات کی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے میں خرچ کریں. یہ فساد ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جو یہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، طریقہ سیٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور پھر لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. برادری کسی بڑے نے کوئی کام کر دیا، اب سب کو کرنا ہے ورنہ ناک کٹ جائے گی، برادری میں نام نہیں رہے گا. اب کل میرے پاس ایک لڑکا آیا پرسوں، مجھے کہنے لگا کہ میری شادی ہو رہی ہے، مجھے پیسے چاہیے. میں نے کہا کتنے پیسے چاہیے؟ میں اس نے بتایا مجھے کتنے پیسے چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں نے جو ہے وہ سونے کا ایک سیٹ دینا ہے. میں نے کہا یار تم چاندی کا سیٹ دیتا، تمہارے پیسے نہیں ہے. کہنے لگا نہیں یہ تو دینا پڑے گا، پورا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا اور میں نے منہ دکھائی پہ انگوٹھی بھی دینی ہے سونے کی. میں نے کہا یار تمہارا پیسے نہیں ہے تو سونے کی انگوٹھی دو گے. خیر اسے اپنی، میں نے کہا تم لسٹ بناؤ تمہیں کیا کیا خرچ کرنا ہے اور کتنے پیسے چاہیے. میں اسے لسٹ بنائی. اچھا میں نے کہا تمہارے کمرے کا فرنیچر کیسے آئے گا؟ کہنے لگا وہ تو وہ لڑکی والے دیں گے. میں نے کہا تم نے ان کو منع نہیں کیا؟ میں نے کہا میں نے ان کو منع کیا، لیکن وہ کہتے ہیں ہم دیں گے. میں نے کہا یار تمہاری سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے تھی کہ تم اپنے گھر کا، اپنی بیٹی، اپنے گھر کا سامان تم ارینج کرو گے. تمہیں پہلے ہی فکر ہونی چاہیے تھی کہ مجھے بغیرت نہیں بننا، مجھے بے شرم نہیں بننا. جس بستر پہ میں سوں گا اس بستر پہ آپ کی بیٹی کو سلاؤں گا. زمین پہ سوں گا وہ زمین پہ سوئے گی، گدے پہ سوں گا گدے پہ سوئے گی، پلنگ پہ سوں گا پلنگ پہ سوئے گی. میں نے کہا یہ تمہاری لسٹ میں پہلے ہونا چاہیے تھا. تم کسی کی بیٹی کو گھر پہ لے کے آ رہے ہو، اس کے لیے تم آرام کا انتظام کرو، اس کے لیے جو تمہاری وسعت ہے تم پہلے اس کی فکر کرو. تمہیں فکر یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو منہ دکھائی نہیں دی ساری زندگی وہ مجھے بولتی رہے گی مجھے منہ دکھائی میں تم نے انگوٹھی نہیں دی. اور جب میں نے زیادہ جھنجھوڑا تو کہنے لگا میں کیا کروں سر، آپ لوگ یہ سب کرتے نا ہمیں بھی کرنا پڑتا. اس کا جواب یہ تھا کہ ہم کیا کریں، آپ لوگ کریں. آپ لوگ ایسے کام کرنے لگیں گے پھر ہم بھی نہیں کریں گے، ختم ہو جائے گی یہ چیزیں. اپنا گھر ہم بنائیں گے، وہ اپنا گھر خود بنائیں گے. آج ان کا گھر، آپ میرا گھر وہ بناتے ہیں، ہم وہ دکھاوے کے لیے خرچہ کرتے ہیں. میں کیا کروں، آپ لوگ صحیح کر دیں ہم بھی صحیح ہو جائیں گے. یہ فساد فی الارض ہے، اس مال سے اپنے فساد فی الارض ہے.
ولا تبغوا الفساد فی الارض، اسی قوم نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ نہ کرو، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب جب اس کی قوم نے ساری نصیحتیں اس کو کی تو بجائے یہ کہ وہ غور و فکر کرتا، سنتا، اس نے کیا کہا؟ اس نے تکبر، خود پسندی کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، ارے بھائی کیا بات کرتے ہو، یہ تو میری عقل ہے، یہ تو میرا بزنس ہے، یہ میں کاروبار کرتا ہوں تو پیسے کماتا ہوں، یہ تو میری عقل کی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کی اور ذکر کیا، اولم یعلم ان اللہ، کیا وہ جانتا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد اہلک من قبلہ، یقیناً ہلاک کر دی اس سے پہلے بھی، من القرون بستیاں، من ہوا اشد منہ قوة، جو اس سے بھی زیادہ کئی طاقتور تھی، واکثر جمعا، جن کے پاس اس سے بھی زیادہ مال تھا۔ اب آپ سوچیں نا، ایک آدمی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے خزانوں کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت چاہیے، خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے جماعت چاہیے، تو سوچیں کہ اس کا دماغ کہاں ہوگا۔ وہ کہنے لگے تو میرا بزنس سکلز ہے، میں بزنس کرتا ہوں، میری کمپنیز ہیں، میں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں، وہ یوں کما کے دیتے ہیں، وہ یوں کما کے دیتے ہیں، میرے پاس آئیڈیاز ہیں۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور قیامت والے دن مجرمین سے سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مجرمین کے ماتھے میں سورہ رحمان میں آتا ہے نا، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ اس دن جو مجرمین ہیں وہ گناہگار پہچان لی جائیں گے، ان کے ماتھوں پہ نشان لگے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پھر وہ نکلا اپنی قوم میں اتراتا ہوا، بڑا اپنے کپڑے اپنے پروٹوکول وغیرہ میں۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو لوگ جو اس کو دیکھ رہے تھے تو دیکھ کے کہنے لگے، یریدون الحیاۃ الدنیا، جو دنیا کی زندگی یا دنیا کی زندگی کو پسند کرتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون جیسا مال ہوتا، ایسا گھر ہوتا، ایسی گاڑی ہوتی، ایسا کاروبار ہوتا۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا نصیبوں والا ہے بھائی، کیا قسمت ہے اس کی، جو کام کرتا ہے چل پڑتا ہے، مال دیکھو اس کے بعد کتنا ہے، کیا سیٹ اپ ہے اس کا۔ ہوتے نا دنیا میں، ہمیں دیکھ کے بھی نا بعض اوقات دل چاہتا ہے نا لوگوں کو دیکھ کے، کاش ہمارے پاس بھی ہوتا، کیا بات ہے اس کی۔ تو قوم کے اندر لوگ ایسے تھے، آج بھی ہیں، جب بھی تھے، اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور ایسے لوگ بھی تھے جن کو علم دیا گیا، انہوں نے کہا ویلکم، کیا ہو گیا تم لوگوں کو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، بے شک اللہ کی طرف سے جو بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کیا بدلہ ہے، وہ بہترین بدلہ ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور وہ نہیں ملے گا سوائے ان کو کہ جو صبر کرنے والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو پھر ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور اس کے گھر کو بھی دھسا دیا زمین کے اندر۔ فَمَا كَانَ لَهُم مِّن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور کوئی نہیں تھا اس کے پاس، اتنا بڑا جو سیٹ اپ تھا، اتنے سارے لوگ تھے، اتنا بڑا خزانہ تھا، اتنی بڑی جماعت خزانوں کو اٹھاتی تھی، کوئی اللہ کے سامنے اس کی مدد کرنے نہیں آ سکا، اور یہ قوم کے سامنے ہوا، سب قوم دیکھ رہی تھی اس کو۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، اور وہ بھی اللہ کے آگے کوئی مزاحمت نہیں کر سکا۔ قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ زمین میں دھسا جا رہا ہے، دھسا جا رہا ہے، دھسا جا رہا ہے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہ لوگ جب لوگوں نے دیکھ لیا اور وہ جو تمنا کر رہے تھے، کاش اس کی جگہ ہم ہوتے، کاش یہ نصیب ہمارے ہوتے، کاش یہ مال ہمارے پاس ہوتا۔ یقولون، وہ کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اچھا ہوا کہ ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوا، اور بہتر ہوا، یہ تو برباد ہو جاتے ہم کہ اگر ہم ایسے ہوتے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ لولا من اللہ علینا، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا، لخسف بنا، تو ہم بھی ان کے ساتھ زمین میں دھس دیے جاتے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کفار کو بے شک ہدایت نہیں دیتے، فلاح نہیں دیتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس سارے معاملے کو اینڈ کیا، تِلْكَ دَارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، کہ وہ جو آخرت کا گھر ہے
اگر جعلوہ ہم نے بنایا ہے اس کو للذین ان لوگوں کے لیے لا یریدون جو نہیں چاہتے نہیں پسند کرتے علوا فی الارض زمین میں شہرت، زمین میں خود پسندی، زمین میں غرور تکبر، ولا فساد اور فساد پھیلانا، والعاقبۃ للمتقین اور آخرت متقین کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت میں مجھے جن لوگوں کی اکثریت نظر آئی وہ لوگ تھے جو فقیر تھے، جن کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، جو گمنام تھے، گمنام۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی شہرت ہو جائے، اس کا نام ہو جائے، ہر آدمی اس کو جاننے لگے، پہچاننے لگے، جب وہ کہیں جائے تو واہ واہ ہونے لگے، جب وہ کہیں بیٹھے تو لوگ جمع ہو جائے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آخرت کا گھر ان کے لیے بنایا ہے جو دنیا میں شہرت اور یہ چیز تکبر کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ اصل کامیابی بھی یہی ہے کہ ہمیں آخرت میں اللہ کا گھر مل جائے، ہمیں آخرت میں کامیابی مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات کو ختم کرتا ہوں، آپ نے فرمایا وَلَنَسِيفُهُ عَلَى رَاسِهَا وہ دوپٹہ جو جنت کی حوروں کے سر پر ہوگا، خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بڑھ کر بہترین ہے۔ یعنی دنیا کی کتنی نعمتیں کسی انسان کے پاس ہو سکتی ہیں، کتنا مال کسی کے پاس ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دوپٹہ جو اس حور کے سر پر ہوگا وہ اس دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ تو سوچیں اور نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوں گی، جو گھر ہوگا، کھانا ہوگا، مکان ہوگا، یہ سب چیزیں ہوں گی، کیا نعمتیں ہوں گی۔ تو قارون کی اس کہانی کے اندر ہمارے پاس جو سبق ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ کہ ہم بھی خود پسندی، تکبر اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان پر ہم فخر و غرور کرنے لگے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کریں، اور جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہوں یا ہمیں احساس بڑھتا جائے اتنا ہمارے اندر عاجزی بڑھتی جائے، اتنا ہمارے اندر جو ہے وہ یہ خواہش پیدا ہوتی جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں لوگوں کے سامنے کبھی تکبر فخر کرنے والا اترانے والا نہ بن جاؤں، اور کوشش کرے کہ اپنے آپ کو نیچا رکھے، اپنے آپ کو گمنام رکھے، نہ یہ کہ لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرے، اپنی چیزیں بیان کرے، اپنے تعلقات بیان کرے، اپنی بڑے مارے، بلکہ اپنے آپ کو نیچے سے نیچے رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔